27واں سپارہ 19واں رکوع 20ویں آیت سورہ حدید کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ قرآن پاک کے اندر بہت اہم قسم کے جو علوم ہیں، ان علوم میں سے ایک علم ہے علم الامثال۔ اللہ رب العزت کی عادت شریفہ بعض دفعہ کسی مشکل مضمون کو بیان کرتے ہوئے مثال کے ساتھ اللہ اس کو سمجھاتے ہیں۔ مثالیں دے کر جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے اس علم کا نام ہے علم الامثال۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب قرآن پڑھ کر سنانا شروع کیا تو مشرکین مکہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم بھی ایسا قرآن بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت یا 10 آیتیں یا ایک آیت اس کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں چیلنج ہے اس کی طرح کا کوئی بھی قرآن بنا کر دکھاؤ۔ جب وہ قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے ایک اعتراض کیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے، قرآن پاک فصاحت اور بلاغت کے اندر بہت اونچے درجے کا کلام ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر بعض دفعہ مثال دی جاتی ہے کسی مکھی کی اور کسی مچھر کی، یہ کسی بھی بڑے آدمی کے کلام کے مناسب نہیں ہوتا، اور پھر یہ اللہ کا اگر کلام ہے تو اس میں یہ مکھی اور مچھر یہ معمولی قسم کی مثالیں بیان نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ایک جگہ اللہ پاک نے یہ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اے انسانوں، تمہارے سامنے ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ جن بتوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، یہ بت تو بیچارے اس چیز پر بھی قادر نہیں ہے کہ ایک مکھی کو بنا سکیں۔ مکھی جو بہت حقیر قسم کی ایک مخلوق سمجھی جاتی ہے، جس کو تم معبود بناتے ہو، ایک مکھی پیدا نہ کر سکتا ہو۔ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ان کے کھانے میں سے مکھی تھوڑا سا لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس نہیں چھین سکتے۔ جو اتنا بے بس ہو، اس کی عبادت کرنا، اس کو اپنا خدا بنانا، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں سمجھنا، اپنی پیشانی اس کے سامنے جھکانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو مشرکین مکہ نے کہا جی ٹھیک ہے، قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اندر بہت اونچا ہے، لیکن قرآن کے اندر جہاں مکھی اور مچھر اور اس طریقے کی مثالیں دی گئی ہیں، یہ قرآن پاک کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ یہ گویا کہ انہوں نے دلیل پیش کی کہ یہ قرآن آپ کا اپنا گھڑا ہوا ہے، اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا کہ اللہ پاک کو کوئی حیا مانے نہیں ہوتی
کہ ایک مچھر یا مچھر سے بھی کم کسی چیز کی مثال کو اللہ بیان فرمائے، اس لیے کہ مقصود سارے قرآن سے سمجھانا ہے۔ اللہ قادر تھے کہ قرآن پاک کو اتنا مشکل، اتنا ثقیل اور ایسا بنا دیا جاتا کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی کی بھی عقل وہاں تک نہ پہنچتی، لیکن مقصود فوت ہو جانا تھا۔ مقصود یہ ہے قرآن پاک کے نازل کرنے سے کہ اس کو ایک معمولی عقل والا بھی سمجھ سکے، اس کو دیہاتی آدمی بھی سمجھ سکے، اور اس کو ہر وہ بندہ جس کی عقل موٹی ہو، چھوٹی ہو، جیسی بھی ہو، وہ بڑی انتہائی سادگی کے ساتھ قرآن پاک کے مضامین کو سمجھ سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بعض دفعہ مچھر کی اور مچھر سے بھی کم کسی چیز کی مثال کو بیان فرمایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، بہت سے مضامین ہم مثالیں دے کر بیان کرتے ہیں اور اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یہ مثالیں دے کر ہم قرآن پاک کے مضامین کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو فکر کرنے کا، سوچنے کا موقع ملے۔ بہت مشکل قسم کے مضامین ہوتے ہیں، اللہ پاک انتہائی آسانی کے ساتھ اور آسان کر کے اس کو مثال کے ساتھ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ شرک کی اللہ پاک نے مثال دی، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں ایک مثال ہے تمہارے سب کے سامنے، ایک وہ آدمی ہے جو خود کسی کا غلام ہے، اس کے اپنی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنے ارادے کا بھی مالک نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ غلام ہے، وہ کسی اور کے ملکیت کے اندر ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے آزاد پیدا کیا ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کو سمجھ دی ہے، اس کو مال دیا ہے، اور وہ آدمی اپنی مرضی سے اپنے مال کو، اپنے علم کو، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ یہ دونوں بندے حالانکہ بہت ساری چیزوں میں ایک جیسے ہیں، دونوں کے دو دو ہاتھ ہیں، دونوں کے دو دو پاؤں ہیں، دونوں کا ایک ایک سر ہے، دونوں کے پاس عقل ہے، لیکن تھوڑی سی حیثیت بدل جانے سے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ چہ جائے کہ خالق اور مخلوق اس کو برابر کر دیا جائے، ایسے بت کو اللہ پاک کے برابر لا کر بٹھا دیا جائے جو اپنے بننے میں بھی دوسروں کا محتاج ہو، جس کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو، جو ہل بھی نہ سکتا ہو، جو کہیں جا بھی نہ سکتا ہو، جو تراشے جانے میں دوسروں کا محتاج ہو، جو اپنے وجود کے اٹھائے جانے میں دوسرے کا محتاج ہو۔ کیسے یہ تم لوگوں نے دونوں کو ایک جیسا بنا کر ان بتوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ تو اللہ پاک نے مثال سے سمجھایا کہ دو انسان جو دونوں انسان ہیں، اس کے باوجود بھی تھوڑی سی چیز بدل گئی، ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے، ایک غریب ہے، ایک مالدار ہے، پھر دونوں میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، اور دونوں کسی صورت میں ایک جیسے نہیں سمجھے جاتے۔ چہ جائے کہ ایک پتھر کا بت اور اللہ پاک کی ذات، دونوں کو تم کیسے برابر کر سکتے ہو؟ اسی طریقے سے اللہ پاک نے اس عالم کی مثال دی جس کے پاس علم تو بہت ہے لیکن عمل اس کے پاس نہیں ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو تورات کا علم دیا گیا پھر جب انہوں نے اس پر عمل ہی نہیں کیا تو ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں۔ اب اگر کسی گدھے کو لا کر اس پر قرآن کی ساری تفسیریں اور حدیث کی ساری کتابیں اور صرف اور نحو کے تمام علوم کٹھے کر کے بنڈل بنا کر اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ گدھا ہی ہے۔ انسان تو سنورتا ہے، ہدایت پاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت عمل کی وجہ سے لگتی ہے، علم کی وجہ سے تو کچھ نہیں۔ علم تو چونکہ عمل پر ابھارنے اور لانے کا سبب بنتا ہے، اس لیے علم کی قدر ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے علم پر عمل ہی نہیں کرتا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہے تو گدھا، لیکن اس کے اوپر بہت کچھ کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے تو اس کی حیثیت نہیں بدلا کرتی۔ یہ اللہ پاک نے کتنی آسان الفاظ کے ساتھ اس عالم کی مثال کو بیان کیا جس کے پاس علم بہت ہے، عمل کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت دنیا کی زندگی
یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر بندے نے گزرنا ہے۔ ہر بندہ جس کو اللہ پاک نے پیدا کیا اس نے دنیا کی زندگی گزارنی ہے، یہ الگ بات ہے۔ کسی کو زندگی ملی ہے چند سالوں کی، کسی کو زندگی ملی ہے لمبی، کسی کو زندگی ملی ہے چھوٹی، کسی کو زندگی ملی ہے صحت والی، کسی کو زندگی ملی ہے بیماری والی، کسی کو زندگی ملی ہے فقر و فاقہ والی، کسی کو زندگی ملی ہے بہت سارے مال و اسباب والی۔ یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن زندگی ہر بندے کے پاس موجود ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہر آدمی اس ایک دور کے اندر سے گزر کر اپنے قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی کئی مثالیں قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی تاکہ دنیا کی حقیقت ہر آدمی سمجھ سکے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایسی ہے، آسمان سے کسی کھیت کے اندر پانی برسا، پھر اس پانی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے اندر کھیتی کو پیدا کیا۔ یہ کھیتی پیدا ہوئی، پھر یہ کھیتی بڑھی اور بڑھ کر یہ کھیتی لہلہانے لگی اور اس کے اندر بہت سارا غلہ نظر آنے لگا۔ اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا، اب جو اس کے مالک ہیں انہوں نے امیدیں باندھنی شروع کی، پلان بنانے شروع کیے، بڑے لمبے چوڑے پروگرام بنائے۔ یہ جو ہے اتنے من غلہ نکلے گا، اتنا میں نے اپنے گھر کے اندر رکھنا ہے، اتنا میں نے بازار میں جا کر فروخت کر دینا ہے، پھر اس سے اتنے پیسے آئیں گے، ان پیسوں سے میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ لمبا چوڑا پلان بنا کر وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اس کے مالک جو تھے انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اب ہماری قدرت کے اندر ہے، ہمارے اختیار کے اندر ہے یہ سارے کا سارا غلہ اور یہ ساری کی ساری لہلہاتی ہوئی فصل۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ رات کو کوئی ایسا طوفان آیا، کوئی ایسا زلزلہ آیا، کوئی ایسے اولے پڑ گئے، کوئی ایسی مصیبت آ گئی، کھڑی کی کھڑی فصل لمحات کے اندر تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ پاک دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں، ہزارہا دفعہ، بلکہ ہر بندے کے ساتھ یہ ہونا ہے کہ امیدیں خاک میں مل جانی ہیں۔ یہ جو تم پلان بنا کر بیٹھے ہو ان میں سے پتہ نہیں کوئی پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا بے ثباتی کی جگہ ہے، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ عارضی جگہ ہے، اس میں کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں کسی کی بھی امیدیں کبھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔ کتنی دفعہ امید کاشتکار کی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ کتنی امیدیں تاجر کی ہوتی ہیں کہ میں فلاں فلاں کام کر لوں گا، اس کے ارادے پورے نہیں ہوتے۔ کتنے ارادے کتنے لوگوں کے ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کر پوچھا جائے وَكَمْ حَسَرَاتٍ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ، اے قبر والو کتنی امیدیں دلوں کے اندر لے کر آئے ہو، تو ہر مردہ کھڑا ہو کر یہ کہے گا کہ کچھ بھی نہیں پورا ہوا۔ ہمارے ارادے تو بڑے لمبے تھے، ہمارے پلان پروگرام تو بڑے لمبے چوڑے تھے، ان میں سے تو ہم نے ایک آدھ کو بھی پورا نہیں کیا کہ فرشتے نے آ کر ہماری روح کو قبض کر لیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مثال کے اندر یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر خواہ کتنا ہی ظاہری طور پر نظر آتا ہو کہ ہماری اختیار کے اندر ہے، ہماری قدرت کے اندر ہے، لیکن دنیا کسی کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے۔ یہ ریت کی طرح ہے جو نکل جاتی ہے ہاتھ میں سے۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا ہے، یا بندہ مر گیا، دنیا چھوڑ کر چلا گیا، یا دنیا اس کے ہاتھ سے نکل کر بھاگ گئی۔ دنیا ہمیشہ ہی ساتھ چھوڑنے والی ہے، دنیا کسی کا ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ تھوڑا سا غور کرو اس بات کے اندر۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا،
اس پانی، وہ پانی چشموں کی صورت میں اور ندی نالوں کی صورت میں زمین کے اندر بہنا شروع ہوا۔ پھر اس پانی سے کتنا فائدہ ہوا، کتنے درختوں کے اندر پھل لگے اور کتنی فصلوں کے اندر اس میں غلے پیدا ہوئے اس پانی کی وجہ سے۔ پھر وہی فصلیں ختم ہو گئیں، وہی غلے ختم ہو گئے، وہی لہلہاتے ہوئے درخت سوکھ گئے، ان کے پتے جھڑ گئے۔ جو چیزیں مفید سمجھی جاتی تھیں وہ کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئیں۔ اسی طریقے سے دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے بہت سارے مسائل کو مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ دنیا کی بے ثباتی کو، دنیا کی حقیقت کو، دنیا کا عارضی اور دنیا کا فنا ہونا، ان چیزوں کو اللہ پاک نے مختلف انداز سے بیان فرمایا۔ آج جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں اس میں بھی اللہ پاک دنیا کی مثال کو بیان فرماتے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اس بات کو جان لو کہ دنیا کی زندگی ہے کیا چیز۔ دنیا کی زندگی، اس کا ایک حصہ تو لعب اس کھیل کود کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ بچے ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، وہ ان کا ایک ایسا کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے بڑے بھی بعض دفعہ بیٹھے ہوئے سارا دن گزار دیا، ابھی کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئیں، نہ نیند آئی اور نہ کوئی اور کام کیا۔ انسان تھوڑا سا اپنی زندگی کے اندر غور کرے۔ انسان اپنی زندگی کے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس کیا ہے؟ وقت ہے۔ اتنا قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے۔ اور انسان خود دیکھے کہ میں اپنے قیمتی سرمایہ کو کس قدر بے دردی سے ضائع کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنی گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھے، اس کو پتہ چلے گا کہ زندگی کا کتنا فیصد حصہ ہمارا ضائع ہوا ہے۔ اگر دنیا آخرت نہیں تو دنیا بھی، اس سے دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دن میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ساری رات گزر گئی، کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ساری رات نیند نہیں آئی لیکن 2 رکعت پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملی۔ سارا دن گھر کے اندر بیٹھے رہے، کچھ نہیں کیا، نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ملی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد الا ان سئل عن 4، قیامت والے دن کسی کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکیں گے جب تک 4 باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ سوال کیا جائے گا عمر کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ یہ جو وقت ہے، یہ زندگی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے، کہاں لگا کر آئے؟ کیا کر کے آئے اس سے؟ جو مال دیا تھا اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ جو علم دیا تھا اس علم پر کیا عمل کیا؟ جو صحت دی تھی، جوانی دی تھی، اس کو کہاں ضائع کر کے آئے ہو؟ یہ 4 چیزوں کا سوال ہوگا اور جواب دینے پر پھر انسان کے قدم میدان حشر سے ہل سکیں گے، ورنہ وہیں کے وہیں جکڑے رہ جائیں گے۔ تھوڑا سا غور کریں، کتنا قیمتی سرمایہ اور کس قدر بے دردی سے اس سرمایہ کو انسان ضائع کرتا ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کے بارے میں غور کروں کہ 55 سال کی عمر میں نے کتنا وقت ضائع کیا ہوگا، میرے سامنے آ جائے گا۔ کتنی راتیں ضائع ہوئی ہوں گی، کتنے دن ضائع ہوئے ہوں گے، کتنے لمحات، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے ہفتے، کتنے مہینے میں نے ضائع کیے، کچھ بھی اس کے اندر نہیں کیا۔ جن لوگوں نے اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانا ہے، اللہ پاک نے ان کو توفیق نصیب فرمائی۔ تھوڑے تھوڑے وقتوں کے اندر کس قدر محنت کر کے گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 55 سال تھی، صرف 55 سال۔ 55 سال کی عمر ملی جس میں 15 سال بچپن کے نکال دیے جائیں، کچھ عرصہ جو جنگلوں میں وہ ریاضت مجاہدے کرتے رہے ان کو نکال دیا جائے، لوگوں کے ساتھ اختلاط، اور پھر اس میں کتنی محنتیں ہیں، کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، کتنی کتابیں لکھی، کتنا کچھ کیا۔ 55 سال عمر ہوئی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے شاگردوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے موجود ہیں، صرف عالم نہیں، عالم بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، بہت ساری صفات کے مالک ہیں۔ 57 سال عمر ہوئی صرف۔ ماضی قریب کے اندر ہمارے مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کا اتنا کام کیا اور ایسی کتابیں لکھی جو آج بھی آدمی پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا کہ آج کے زمانے کی کسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ صرف 48 سال کی عمر تھی، انتقال ہو گیا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو قیمتی بنایا ہے، اللہ پاک نے ایسی برکت نصیب فرمائی۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، یتقارب الزمان،
زمانہ وقت اس میں بے برکتی ہو جائے گی۔ سال ایسے ہوگا جیسے ایک مہینہ، مہینہ ایسے گزر جائے گا جیسے ایک ہفتہ، ایک ہفتہ ایسے گزر جائے گا جیسا ایک دن۔ ایک آدمی غور کرے کہ ایک ہفتے کے اندر میں نے کیا کیا، شاید کسی زمانے میں لوگ ایک دن کے اندر اس سے زیادہ کام کرتے تھے جتنے ہم سے ایک ہفتے میں نہیں ہوتے، شاید ہم سے ایک مہینے میں نہیں ہوتے، شاید ہم سے ایک سال میں نہیں ہوتے۔ یتقارب الزمان، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ زمانہ سمٹ جائے گا، وقت سمٹ جائے گا، بے برکتی ہو جائے گی۔ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، اور دوسری قیامت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ الفاظ بہت، معلومات بہت، انفارمیشن بہت، عمل کچھ نہیں۔ کیا کرنا ہے ایسے علم کو؟ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ انور اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور فرمایا ھذا اوان ذھاب العلم، اللہ پاک نے مجھے وہ وقت دکھایا ہے جس وقت میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ فوراً حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ آپ سے ہم نے علم حاصل کیا، ہم نے اپنی اولادوں کو سمجھایا پڑھایا، اور وہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنی اولادوں کو، وہ اپنی، علم تو چلتا رہے گا، کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ یہود و نصارہ بھی تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ساری تورات پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، کس کام کی؟ جو تورات کے اندر موجود ہے اس پر عمل ہی نہیں کرنا تو کس کام کی؟ آج مسلمان ساری بخاری پڑھے، عمل ہی نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے اس کو؟ کہاں جائے گا وہ علم؟ ساری حدیث، ساری قرآن کی تفسیریں پڑھ کر رکھ لے، لیکن اگر عمل ہی کے اندر نہیں ہے، حرام اس کی زندگی سے نہیں نکلتا، حرام اس کی نگاہوں سے نہیں نکلتا، حرام اس کی سوچ سے نہیں نکلتا، حرام اس کے کھانے سے نہیں نکلتا، جو احکامات زندگی کے لیے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو کیا کرنا ہے اس علم کو؟ یقبض العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم پر جو عمل کی توفیق ملتی ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ وَيُلْقَى الشُّحَّ، اور فرمایا کہ بخل کو ڈال دیا جائے گا، بخل ڈال دیا جائے گا، دلوں کے اندر بخل مسلط ہو جائے گا۔ حالانکہ پہلے زمانوں کے اندر لوگ اتنے مالدار نہیں تھے، پھر بھی صدقہ خیرات دوسروں کو دینا، اور کم سے کم درجے میں یہ تھا کہ کسی کا حق نہیں مارتے تھے۔ آج الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، بڑی فراخی ہے، بڑی وسعت ہے امت کے اوپر، لیکن ایسا بخل کا ایک بھوت ہمارے سروں کے اوپر سوار ہو گیا، جتنا مل جائے تھوڑا ہے، جیسے مل جائے تھوڑا ہے، جتنا فراڈ ہو جائے کم ہے۔ کئی بندے جو ہیں وہ میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں، سیپریشن شو کرتے ہیں صرف اس لیے کہ چند ٹکے ملیں۔ کیا کیا حرکتیں آج ہم کر رہے ہیں، اور کیسی کیسی چیزیں آج ہمارے اندر پیدا ہو گئیں، اور بے دھڑک اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بخل کی ایک بیماری ہے۔ حالانکہ روٹی اللہ دے رہے ہیں، کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، کپڑے موجود ہیں، مکان موجود ہے، کوئی چیز کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ ہرس ہے، وہ پیٹ ہے کہ بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اور چوتھی چیز رسول پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، حرج، قتل و قتال بہت ہو جائے گا۔ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایک مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا اور ایسے بہتا چلا جا رہا ہے اور بہایا چلا جا رہا ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ ہماری ان ساری چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ اب اللہ پاک فرماتے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، اس بات کو جان لو کہ دنیا ہے کیا، دنیا کی زندگی اس کا کچھ حصہ تو لعب، ایسے کھیل کود کے اندر گزر جاتا ہے کہ بندہ خود ہی نہیں، اس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ۔ وَلَهْوٌ، اور دوسرا حصہ ایسے کھیل کود میں گزر جاتا ہے جو اس کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ خواہ دنیاوی اعتبار سے تھوڑا بہت فائدہ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آخرت کتنی ضائع ہو گئی، کتنی بگڑ گئی، کتنی مصیبتیں میں نے اپنے گلے میں ڈال لی، کتنی میں نے اپنی قبر کو برباد کر لیا، کتنی میں نے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا، بندہ سوچتا ہی نہیں ہے۔ تھوڑے سے وقتی طور پر دنیا کی کسی کھیل تماشے میں مشغول ہو کر کتنا اپنی آخرت کا نقصان کر دیا، اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ وَزِینَةٌ، اور کچھ حصہ اس کا زینت میں گزرتا ہے، میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں، میرے کپڑے سب سے زیادہ اچھے نظر آئیں، میری شکل و صورت سب سے اچھی نظر آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں حکم ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ صاف ستھرا رہنا ہمیں اس کا حکم دیا گیا، گندے رہنا، بکھرے ہوئے بالوں والے اور گندے دانتوں، یہ منع کیا گیا، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں کہ بندہ جو ہے اسی پر اپنا سارا وقت ضائع کر دے، وزینۃ، سارا اسی پر
کتنا جو ہے وہ پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، اور کتنی چیزیں اس کے اندر خلاف شرع ہم اپنے اندر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت فرمائے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ شکل و صورت کے اندر کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے اندر عورتوں جیسے بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کتنی لڑکیاں نوجوان عورتیں ایسی ہیں جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، لباس کے اندر، شکل و صورت کے اندر۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا لفظ فرمایا اس پر۔ وزینت، کچھ حصہ اس میں زیب و زینت پر خرچ ہوتا ہے۔ وتفاخر بینکم، اور کچھ حصہ آپس میں فخر کرنے پر، میری قوم بڑی، میرا علاقہ ایسا، میرا خاندان ایسا، میری زبان والے اچھے، میرے علاقے والے اچھے، ان چیزوں کے اوپر فخر کرنے میں کچھ حصہ گزر جاتا ہے۔ وتکاثر فی الاموال، اور کچھ حصہ گزر جاتا ہے مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں۔ اس کے پاس اتنا ہو گیا ہے، میرے پاس اس سے تھوڑا سا زیادہ ہونا، کچھ تو زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ میرا چچا مجھ سے آگے کیسے نکل سکتا ہے، میں نے اس سے آگے نکلنا ہے۔ وہ میرا فلانا کزن، اس نے اتنا بنا لیا، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، میں نے بھی تو آگے جانا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر اور اس کے مقابلے میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش، انسان اپنی زندگی کا کتنا قیمتی حصہ اس کے اندر ضائع کر دیتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اللہ مثال دیتے ہیں كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اس کی مثال بھی ایسے ہے جیسے بارش کے بعد کھیتی جو کاشتکاروں کو بڑی اچھی لگتی ہے، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر اس کے اوپر جو ہے ایسا وقت آتا ہے یہ چورا چورا ہو جاتی ہے، زردی اس کے اندر آ جاتی ہے، ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر یہ گھاس پھوس بنا کر یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر مختلف احوال ہیں، مختلف دور ہیں، لیکن ہر بندہ اس کے اندر غور کرے کہ کوئی بھی حال مستقل نہیں ہے۔ کھیل کود بھی ہمیشہ بندہ نہیں کرتا، زیب و زینت بھی ہمیشہ نہیں کرتا، ہر وقت ایک اس کے اوپر آتا ہے پھر گزر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ساری زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اسی دنیا کی بنیاد پر آخرت کے اندر یا تو سخت قسم کا عذاب ہے، اور یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے۔ یہ بندہ خود ہی اپنا فیصلہ کر کے کسی ایک راستے پر اپنے آپ کو ڈال لے کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ ایسا راستہ جس پر اگر میں چلتا رہا تو اللہ نہ کرے کہیں اللہ کی ناراضگی میرے حصے میں نہ آ جائے، اور دوسرا وہ راستہ جس پر میں نے اپنے آپ کو چلایا تو اللہ پاک مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں اور رضا کا وعدہ فرماتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے اندر ہر چیز دھوکہ دیتی ہے۔ اس کی اگر عزت ہے تو عزت کا دھوکہ ہے، عزت نہیں ہے۔ مال ہے تو مال کا دھوکہ ہے، اصل مال نہیں ہے۔ کامیابی ہے تو کامیابی کا دھوکہ ہے، اصل کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ پاک نے دنیا کی مثال کو بیان فرما کر پھر اللہ پاک ایک بہترین قسم کا حکم بندوں کو دیتے ہیں۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ صلحاء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین پر ایسی محنت کی کہ بہت فائدہ حاصل کیا۔ جو بندہ بھی کسی بھی محنت سے پورا فائدہ حاصل کرنا چاہے وہ 4 چیزوں کا اہتمام کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر اپنے آپ کو 100% لگا دینا۔ ایک آدمی کاشتکار ہے، ایک آدمی طالب علم ہے جس نے علم حاصل کرنا ہے، اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے بھائی ساری چیزوں کو چھوڑ اور صرف اپنی کتاب کے اوپر محنت کر، اپنی پڑھائی کے اوپر محنت کر۔ وہ کہے جی یہ کوئی بازار میں پھرنا کوئی حرام تھوڑی ہے، کوئی بہترین قسم کے ہوٹل میں جا کر کھانا کھانا کوئی حرام تھوڑی ہے، اور جو ہے سیر سپاٹے کرنے کے لیے کسی اور ملک میں جانا کوئی حرام منع تھوڑی ہے۔ اس کو یہ کہا جائے گا کہ حرام اور منع کی بات نہیں ہے، لیکن جو تمہارا مقصد ہے اس کے اندر کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب 100% منہمک ہو کر اور اس میں لگ کر اپنے آپ کو لگاؤ گے، ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی طریقے سے 100% اپنے آپ کو دین پر لگایا۔ حضرت
یاسر، آل یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے کھا رہے ہیں، زخمی کیا جا رہا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر کی چٹانیں رکھی جا رہی ہیں اور گھسیٹا جا رہا ہے، ان کے خون اور پیپ سے وہ آگ کے انگارے بجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے کر آتے ہیں۔ صبراً یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ اگر دیکھا جائے ایسی سخت حالت کے اندر اللہ نے اجازت دی تھی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے تو زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ صحابہ جانتے تھے اس آیت شریفہ کو، صحابہ کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے، ان کی مار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو وقتی طور پر کہہ دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہمیں چھوڑ دیں گے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ دین سے فائدہ اسی وقت ملے گا جب ہم پوری طرح اس میں لگ جائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے علاقے میں چلے جاؤ، جب سنو کہ میرا غلبہ ہو گیا تو آ جانا۔ کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رخصت دے رہے ہیں کہ چلے جاؤ، تکلیفوں کا زمانہ ہے، شاید برداشت نہ کر سکو۔ کہا جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اس کلمے کو ان کے مجمع میں پڑھ کر سنانا، اور پڑھ کر سنایا اور مار کھائی۔ تو یہ تھا اپنے آپ کو پورا لگا دینا۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک علیہ السلام نے 10 آدمیوں کو بھیجا، 8 شہید کر دیے گئے، 2 آدمیوں کو بیچ دیا گیا، ان میں سے حضرت خبیب بھی ہیں۔ جس نے خریدا اس نے کہا کہ میں نے تجھے حرم سے باہر جا کر قتل کرنا ہے۔ تنعیم، جہاں مسجد عائشہ ہے مکہ مکرمہ کی حرم کی حدود سے باہر، وہ تنعیم جگہ ہے، وہاں لے کر گئے، سارے مجمع کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہ میں نے اس کو سولی پر لٹکانا ہے، قتل کرنا ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی کو لے کر گئے، انہوں نے کہا جی مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دیں۔ بڑا زور لگایا کہ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو کہہ دو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ کہا یہ نہیں کہہ سکتا۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللہ مسرعی، اگر میں مسلمان ہو کر میری جان جاتی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس حالت میں مرتا ہوں، مجھے کوئی تلوار سے مارا جاتا ہے، نیزے سے میری کس حالت میں میری جان نکلتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ صرف یہ ہے کہ میری موت اسلام کی حالت میں آئے۔ درخت پر لٹکا دیا، سولی دے دی گئی، اور پھر جو ہے حضرت زمرہ ایک صحابی حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا کہ میرا صحابی درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، جاؤ ان کی ناش کو اتار کر لے آؤ۔ یہ گئے اور جا کر اس رسی کو کاٹا، اور اسی وقت وہ لاش آسمانوں پر چلی گئی۔ اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، اور جب ان کو شہید کر دیا گیا تو بار بار ان کا چہرہ بدلتے تھے، لیکن وہ پھر دوبارہ قبلے کی طرف ہو جاتا تھا۔ یہ 100% انہماک یہ صحابہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اجازتیں تھیں، رخصتیں موجود تھیں، اس کے باوجود، اس لیے کہ وہ صحابہ سمجھتے تھے اگر دین سے فائدہ اٹھانا ہے تو ایک شرط یہ ہے کہ پورا اس میں انہماک ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جو اس کے لوازمات ہیں ان کو پورا اختیار کیا جائے۔ جیسے طالب علم جو پڑھنے والا ہے اس کو کہا جائے گا کہ اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تمہارے لیے ضروری ہے کہ یونیورسٹی میں جا کر داخلہ لو، کسی کالج میں جا کر داخلہ لو، کسی اسکول میں جا کہ جی میں کتابیں یہیں پڑھ لوں گا، تو کہا جائے گا کہ نہیں، لوازمات علم میں سے یہ چیزیں ہیں کہ تمہارا ایک استاد ہونا چاہیے، تمہاری ایک کلاس ہونی چاہیے، تمہارا ایک یونیفارم ہونا چاہیے، تمہارے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے، پھر تمہیں علم ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کے سارے لوازمات کو بھی اختیار کیا، جو تقاضے تھے ان سب کو پورا کیا۔ اور تیسری چیز، جو منافی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین پر چلتے ہوئے غیبت کو، حسد کو، کینہ کو، بغض کو، جتنی یہ چیزیں منافی ہیں جو ایک مسلمان کے ساتھ نہیں، ان کو یکسر چھوڑ دیا۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو تو بندہ دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے کہیں سابقو اور کہیں سارعو اور کہیں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بڑھنے والے، دوڑ لگانے والے آئیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ سارعو، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ یہ ایک جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ جو سستی ہے، لیزی پنا، جی ٹھیک ہے جی اٹھیں گے کر لیں گے کوئی بات نہیں،
اور ٹھیک ہے جی نماز ہی پڑھنی ہے پڑھ لیں گے، کوئی نہیں اور تھوڑا سا بیٹھ جاؤ ابھی تو بہت وقت، یہ لیزی پنا اور یہ سستی والا یہ چیزیں انسان کو بہت دور لے کر چلی جاتی ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہیں فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یہاں اللہ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، جتنا جلدی جاؤ گے اللہ پاک اتنی جلدی تمہاری بخشش فرمائیں گے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ان کو اکٹھا کیا جائے، جتنی چوڑائی بنتی ہے، کتنی بنتی ہے اس کا حساب ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن جتنی بنتی ہے اتنی جنت چوڑی ہے، لمبی کتنی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اتنی لمبائی ہے جنت کی، اتنی چوڑائی ہے جنت کی۔ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یاد رکھنا کہ یہ جنت اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہیں گے اسی کو ملے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ سے یہی فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا صرف اللہ کے فضل سے جائے گا، کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، جس نے جنت میں جانا ہے اللہ کے فضل سے جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا آپ یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں میں بھی، اللہ کی رحمت اور فضل مجھے ڈھانپ لے گی، کوئی آدمی اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ عمل ہے کیا بندے کے پاس، ہم نے کیا کیا ہے؟ اگر ہم نے چند سال نمازیں پڑھی ہیں تو اللہ کی بے تحاشا نعمتیں بھی تو استعمال کی ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک ایمان کی بنیاد پر اپنا فضل فرمائیں گے اور بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ بعض اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ نحل کے اندر ایک آیت شریفہ ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، وہاں اللہ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا۔ وہاں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا بدلہ ہے جنت، اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں آدمی اللہ کے فضل سے جائے گا۔ تو اس کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ ابتداءً جو کسی بھی جنتی کو جنت اللہ دیں گے وہ اپنے فضل کی وجہ سے دیں گے، وہ اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جنت میں پہنچ گئے، اب جنت کے جو درجات ہیں، کسی کو چھوٹا درجہ، کسی کو بڑا درجہ، کسی کو بہت بڑا درجہ، وہ اعمال کے حساب سے ہوں گے۔ اعمال تھوڑے ہیں تو چھوٹا درجہ، اعمال بڑے قیمتی ہیں، بڑے اونچے ہیں تو بڑا درجہ، بہت زیادہ اونچے ہیں تو بہت زیادہ اونچا درجہ۔ جنت کی نعمتوں کا تفاوت اور جنت کے درجات کا تفاوت وہ تو اعمال کی بنیاد پر ہوگا، لیکن جنت کا داخلہ یہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ پاک بہت بڑے بہت عظیم فضل کے مالک ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے ہمارے ساتھ بھی فضل کا معاملہ فرمائے، اور ہمارے لیے بھی اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرمائے، جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔